آج گوند کتیرا اور کشمش کا مشروب بنانے جا رہے ہیں جو کہ اتنا کہ زیادہ ٹیسٹی اور ریفریشنگ ہے کہ اس کو بس ایک بار پی لینے کے بعد بازار میں ملنے والے جتنے بھی سافٹ ڈرنکس اور انرجی ڈرنکس ہیں آپ تمام کو بھول جائیں گے۔ اور ہیلدی اتنا زیادہ ہے کہ اس کے استعمال سے جسم میں بیٹھی گرمی اٹھ جاتی ہے، جسم کی گرمی کا مکمل طور پر خاتمہ ہو جاتا ہے۔ یہ طاقت کا خزانہ ہے، اس کو استعمال کرنے سے جسم میں طاقت آتی ہے، آپ کے پٹھے مضبوط ہوتے ہیں، جسمانی کمزوری کا خاتمہ ہو جاتا ہے، نیوٹریشن سے بھرپور ہے۔ اس کے استعمال سے آپ کی سکن اور بال بہت بہترین ہو جاتے ہیں، آپ کے معدے اور ہاضمے کے نظام کے لیے اکسیر ہے۔ اس کے استعمال سے معدے کی بے تذابیت اور معدے میں بیٹھی گرمی کا خاتمہ ہو جاتا ہے، آنتیں صاف ہوتی ہیں اور آپ کا ہاضمے کا نظام ٹھیک سے کام کرنے لگتا ہے۔ یہ آپ کی نظر کو تیز کرتا ہے اور آنکھوں کی روشنی کو بڑھاتا ہے۔ نہ صرف اس کے استعمال سے جسم میں تازہ خون پیدا ہوتا ہے بلکہ یہ پہلے سے موجود خون کو بھی پیوریفائی کرتا ہے۔ اس کو استعمال کرنے سے آپ کو اور بھی بے شمار ہیلتھ بینیفٹس حاصل ہوتے ہیں۔ تو چلیں پھر دیکھ لیتے ہیں کہ اس بہت ہی ٹیسٹی اور ہیلدی گوند کتیرا اور کشمش ڈرنک کو آپ نے کیسے تیار کرنا ہے۔ مشروب کو بنانے کے لیے سب سے پہلے نمبر پر آپ کو گوند کتیرا کی ضرورت پڑے گی۔ گوند کتیرا کا مزاج ٹھنڈا ہوتا ہے اور اس کے استعمال سے آپ کے جسم میں کتنی زیادہ ٹھنڈک پڑے گی اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ درخت بھی اپنے آپ کو گرمی سے بچانے اور ٹھنڈا رکھنے کے لیے گوند کتیرا کا استعمال کرتے ہیں۔ ایک مخصوص درخت ہوتا ہے جس کے تنوں پر کٹ لگائے جاتے ہیں، جن میں سے تھوڑی دیر بعد ایک گاڑھا سا سیال نکلتا ہے جو نکلنے کے تھوڑی دیر بعد ہی سخت ہو کر جم جاتا ہے اور کرسٹلز کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ یہی گوند کتیرا ہوتا ہے۔ گوند کتیرا طاقت کا خزانہ ہے، اس کو استعمال کرنے سے جسم میں طاقت آتی ہے، پٹھے مضبوط ہوتے ہیں اور جسمانی کمزوری کا خاتمہ ہو جاتا ہے، جسم میں بیٹھی گرمی اٹھ جاتی ہے۔ اس کا استعمال گرمی کے اثرات سے بچاتا ہے، لو لگنے سے بچاتا ہے اور ڈی ہائیڈریشن سے بھی بچاتا ہے۔ گوند کتیرا کا استعمال مردوں اور خواتین میں مخصوص اور پوشیدہ امراض ہونے سے روکتا ہے، اس لیے پھر چاہے مرد ہوں یا خواتین گوند کتیرا کو ضرور استعمال کرتے رہنا چاہیے۔ اگر آپ لمبے عرصے تک جوان بنے رہنا چاہتے ہیں تب بھی آپ گوند کتیرا کو ضرور استعمال کریں، اس کے استعمال سے سکن پر جھریاں نمودار نہیں ہوتی۔ گوند کتیرا آپ کے معدے اور ہاضمے کے نظام کے لیے بہت اچھا ہے، اس کو استعمال کرنے سے معدے میں ہونے والے السر اور زخم بہت جلد ہیل ہو جاتے ہیں۔ گوند کتیرا کا استعمال معدے میں بڑھی ہوئی بے تذابیت کو کم کرتا ہے، یہ آنتوں میں جمے ہوئے گندے اور فاضل مادوں کو نرم کر کر آنتوں سے نکال باہر کرتا ہے۔ اگر اٹھتے یا بیٹھتے وقت آپ کے گھٹنوں اور جوڑوں میں درد ہوتا ہے یا گھٹنوں اور جوڑوں سے آوازیں آتی ہیں تب تو آپ اسے ضرور استعمال کریں، کیونکہ اس کا استعمال آپ کے گھٹنوں اور جوڑوں کی لوبریکیشن کو بڑھاتا ہے، جس سے گھٹنوں اور جوڑوں کے تمام مسائل جڑ سے ختم ہو جاتے ہیں۔ اس وقت آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں یہ گوند کتیرا ہے، یہ کرسٹل جیسا لگتا ہے اور بہت سخت ہوتا ہے۔ آپ کو ہر پنساری کی دکان سے آسانی سے گوند کتیرا مل جائے گا اور یہ قیمت میں بھی بہت سستا ہوتا ہے، اس کی قیمت بہت کم ہوتی ہے۔ گوند کتیرا کو استعمال کرنے سے پہلے اس کو پانی میں بھگو کر رکھا جاتا ہے تاکہ یہ اچھی طرح سے پھول جائے، اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بھگونے کے بعد گوند کتیرا کچھ ایسی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اس گوند کتیرا کو تقریباً 2 گھنٹے پہلے پانی میں بھگو کر رکھا گیا تھا اور 2 گھنٹے بعد اس نے کچھ اس قسم کی شکل اختیار کر لی ہے۔ تو مشروب کو بنانے کے لیے آپ نے 2 کھانے کے چمچ گوند کتیرا کے لے لینے ہیں۔ مشروب کو بنانے کے لیے دوسرے نمبر پر آپ کو کشمش کی ضرورت پڑے گی۔ کشمش کو بھی تقریباً 2 گھنٹے پہلے سے پانی میں بھگو کر رکھا گیا ہے۔ کشمش طاقت اور نیوٹریشن کا خزانہ ہے۔ کشمش کی قیمت دوسرے میوہ جات کی نسبت بہت زیادہ کم ہوتی ہے، لیکن ہیلتھ بینیفٹس میں یہ دوسرے کسی بھی میوے سے بالکل بھی کم نہیں۔ کشمش آئرن سے بھرپور ہوتی ہے، اس کو استعمال کرنے سے نہ صرف جسم میں ہونے والی آئرن کی کمی دور ہو جاتی ہے بلکہ آپ کے جسم میں تازہ خون بھی بنتا ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن پر ہر وقت سستی چھائی رہتی ہے یا وہ ہر وقت تھکا تھکا محسوس کرتے ہیں، ان کا چہرہ اترا رہتا ہے۔ اصل میں یہ تمام علامات خون کی کمی کی ہی ہیں جو کہ ہمارے ملک میں آج کل بہت زیادہ کامن ہو چکی ہیں۔ لیکن اگر آپ صرف 15 سے 20 دن کشمش کو ٹھیک طریقے سے استعمال کر لیتے ہیں تو آپ کے جسم میں ہونے والی خون کی کمی مکمل طور پر پوری ہو جائے گی۔ اسی طرح کشمش طاقت اور انرجی کا خزانہ ہے، اس کو استعمال کرنے سے جسم میں انرجی آتی ہے، آپ زیادہ ایکٹیو رہنے لگتے ہیں۔ کشمش نیوٹریشن سے بھرپور ہوتی ہے، اس کے اندر بھرپور مقدار میں وٹامن اے، وٹامن سی، وٹامن ای، وٹامن کے، وٹامن B6، کیلشیم، آئرن، میگنیشیم اور زنک پائے جاتے ہیں۔ کشمش پوٹیشیم سے بھرپور ہوتی ہے، اس کو استعمال کرنے سے نہ صرف ہائی بلڈ پریشر کے مرض کو کنٹرول میں رکھنے میں مدد ملتی ہے بلکہ آپ کا دل بھی صحت مند بنا رہتا ہے۔ کشمش کا استعمال آپ کے دماغ اور اعصاب کو طاقت دیتا ہے۔ کشمش
इस्तेमाल करने से आपकी याददाश्त तेज होती है और दिमागी कुनपन का खात्मा होता है। मशरूब को बनाने के लिए आपने 3 खाने के चम्मच भीगी हुई किशमिश ले लेनी है। ये तुखमलंगे हैं जिन्हें तकरीबन 15 से 20 मिनट पहले पानी में भिगोकर रखा गया था ताकि अच्छी तरह से फूल जाएं। आमतौर पर लोग तुखमलंगों को बहुत मामूली चीज समझते हैं, लेकिन तुखमलंगे बेहद फायदेमंद और हेल्दी होती हैं। तुखमलंगों में भरपूर मिकदार में ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है, वही ओमेगा 3 फैटी एसिड जिसके लिए मछली का इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह तुखमलंगे कैल्शियम से भरपूर होती हैं। तुखमलंगों के अंदर दूध के मुकाबले 5 गुना ज्यादा कैल्शियम पाया जाता है। इसलिए अगर आप हड्डियों, जोड़ों और दांतों के मसाइल से बचना चाहते हैं तो बाकायदगी से तुखमलंगों को जरूर इस्तेमाल करते रहें। इसी तरह तुखमलंगे सोल्युबल और इनसोल्युबल फाइबर से भरपूर होती हैं। इनका इस्तेमाल आपके खून में एकदम से शुगर के लेवल को बढ़ने से रोकता है। ये बेजा भूख में कमी लाती हैं और आपको तेजी से वजन कम करने में भी मदद करती हैं। तो मशरूब को बनाने के लिए आपने 1 खाने का चम्मच तुखमलंगों का ले लेना है। यानी मशरूब को बनाने के लिए सबसे पहले नंबर पर आपने 2 खाने का चम्मच भीगा हुआ गूंद कतीरा ले लेना है। उसके बाद आपने 3 खाने के चम्मच भीगी हुई किशमिश ले लेनी है। किशमिश को या तो आपने चम्मच की मदद से इस तरह से मैश कर लेना है या फिर आप किशमिश को ग्राइंड भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप भीगी हुई किशमिश को चम्मच की मदद से मैश कर लेते हैं तो आसानी से मैश हो जाएगी और ज्यादा आसान रहेगा। उसके बाद आपने 1 खाने का चम्मच तुखमलंगों का ले लेना है। तीनों चीजों को मतलूबा मिकदार में लेने के बाद आपने गिलास को ठंडे पानी से भाल लेना है और चम्मच की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। आपका मशरूब तैयार है। ये मशरूब बहुत ही ज्यादा टेस्टी और रिफ्रेशिंग है क्योंकि ये नेचुरल चीजों से बना है। लेकिन ये जितना टेस्टी और रिफ्रेशिंग है उतना ही ज्यादा हेल्दी भी है। इस मशरूब को वैसे तो आप हर मौसम में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप गर्मियों के मौसम में खासकर अगर रोजाना का 1 गिलास भी इस मशरूब का इस्तेमाल करते रहते हैं तो आपको इतने हैरान कुन रिजल्ट्स मिलते हैं और इतने ज्यादा हेल्थ बेनिफिट्स हासिल होते हैं कि आप उनका अंदाजा नहीं लगा सकते। ये मशरूब गर्मियों में इतना ज्यादा फायदेमंद है कि शदीद तरीन गर्मी पड़ने के बावजूद इस ड्रिंक को अगर आप इस्तेमाल करते रहते हैं तो आपको जरा भी गर्मी की शिद्दत महसूस नहीं होगी। इस मशरूब को आप मिल्क शेक में शामिल कर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लस्सी में शामिल कर भी इस्तेमाल किया जा सकता है और शरबत में भी, और खासकर संदल के शरबत के साथ तो इसका इस्तेमाल बहुत ही बेहतरीन रहता है। हर उम्र के अफराद, फिर चाहे बड़े हों, बच्चे हों या बूढ़े, इस मशरूब का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस मशरूब को इस्तेमाल करने का कोई साइड इफेक्ट नहीं, क्योंकि इसमें इस्तेमाल की जाने वाली तीनों ही चीजें बिल्कुल नेचुरल हैं। लेकिन हाँ, अगर आप इस मशरूब का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो आपको कुछ मसाइल का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि ये मशरूब बेहद ठंडा है। इसलिए जिन लोगों को नज़ला ज़ुकाम हुआ है, नज़ला ज़ुकाम के दौरान आपने इस मशरूब का इस्तेमाल नहीं करना, वरना नज़ला ज़ुकाम की शिद्दत में इजाफा हो सकता है। इसी तरह जिन लोगों को कब्ज रहती है वो भी एहतियात से इस मशरूब का इस्तेमाल करें, क्योंकि गूंद कतीरा बाज़ दफा कब्ज को बढ़ा सकता है। इसी तरह हामला खवातीन और फीडिंग मदर्स ने भी इस मशरूब का इस्तेमाल नहीं करना। बाकी डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर के मरीज भी इस मशरूब का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट्स में माशाअल्लाह सुभानअल्लाह जरूर लिखिएगा और मजीद वीडियोस के लिए हकीम अली हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकॉन को दबा दें और ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लीजिएगा।